سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کی اللہ رب العزت نے کیا کلام اللہ میں کوئی فہرست دی ہے کہ ایک طرف حلال چیزیں ہیں جن کو کھانا ہے اور دوسری طرف حرام چیزیں ہیں جن کو نہیں کھانا؟ چوری، ڈاکہ، یہ جوا، ان ذرائع سے حاصل کردہ جو رزق ہے وہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہ رزق حلال عین عبادت نہیں ہے۔ رزق حلال تو ایک چیز ہے، کھانا ہے، پلیٹ میں ہے، وہ عبادت کہاں سے ہو گئی؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بی او کیو ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن کی 42ویں قسط لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ صدائے قرآن الحمد سے شروع کی تھی، اور سبکن سبکن، حرفن حرفن، لفظن لفظن ہمارا سبق آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 تک پہنچا ہے۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا، اور تم سے کہا جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ۔ انہوں نے نافرمانی کر کے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، البتہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ ناظرین کرام، براہ راست مخاطب کلام اللہ کی اس آیت کے تو بنی اسرائیل ہیں، لیکن جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کلام اللہ کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف قیامت تک کے انسانوں کے لیے سدا بہار اپنی رہنمائیاں رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ خطاب تو بنی اسرائیل سے ہی تھا کہ ان پر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کی بارش کی، اپنے احسانات ان پر اللہ رب العزت نے بے انتہا درجے میں کیے، لیکن انہوں نے قدردانی نہیں کی۔ اور جب نعمتوں کی بارش ہوتی تھی، احسانات اللہ رب العزت کی طرف سے کیے جاتے تھے، تو ساتھ کچھ مطالبے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں رزق کے طور پر، ان میں سے حلال اور طیب کھاؤ۔ ناظرین کرام، یہی حکم اگر ہم دیکھیں، اگر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، تو آج ہمارے لیے بھی ہے۔ بے شک بالواسطہ ہی صحیح، براہ راست تخاطب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن اس میں سے اگر ہم صدائے قرآن تلاش کرنا چاہیں تو وہ حکم آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو رزق کے طور پر ہمیں چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے حلال پاکیزہ کھانی چاہیے، اور یہی حکم ہمارے لیے ہے۔ لیکن ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کی اللہ رب العزت نے کیا کلام اللہ میں کوئی فہرست دی ہے کہ ایک طرف حلال چیزیں ہیں جن کو کھانا ہے اور دوسری طرف حرام چیزیں ہیں جن کو نہیں کھانا؟ نہیں نہیں ناظرین کرام، کوئی دو کالم نہیں ہیں کلام اللہ میں، کوئی فہرست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اصول بتا دیے ہیں، قرآن کی نصوص سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ حلال رزق کا پیمانہ کیا ہے۔ پیمانہ یہ ہے کہ وہ چیزیں حلال ہیں جس کے حصول کے لیے تمہاری محنت ہوئی، اور دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ اس کے حصول میں کسی دوسرے کا استحصال نہ ہوا ہو، اور جس میں استحصال ہوا ہو کسی دوسرے کا اور اس پہ محنت بھی نہ ہوئی ہو، وہ حرام ہے۔ یہ کرائٹیریا ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ معیار ہے۔ آج ہم دیکھ لیں
کہ چوری، ڈاکہ، یہ جوا، ان ذرائع سے حاصل کردہ جو رزق ہے وہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہ ان میں نہ تو انسان کی محنت ہوتی ہے اور ساتھ دوسرے کا استحصال بھی لازمی ہوتا ہے۔ سود کیوں حرام ہے؟ کہ میں ایک اضافی رقم کا مطالبہ کرتا ہوں جس پر میری محنت نہیں ہوئی ہوتی، اور جو سود دیتا ہے اس کا میں استحصال کرتا ہوں۔ ڈاکہ کیوں حرام ہے؟ کہ میں یکدم گن پوائنٹ پہ کسی سے کچھ چھین لیتا ہوں، میری کوئی محنت نہیں ہوئی اور اس کا دوسرے کا نقصان اور استحصال ہو گیا، حرام ہے۔ اسی طرح سے جوا، اس سے حاصل کردہ جو ہم رزق یا کوئی چیز، کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اتفاق سے بائی چانس ہم سٹہ بازی کرتے ہیں، یا 10 لاکھ میرا یا تمہارا، اگر میرا ہو گیا اس پر میری کوئی محنت نہیں، آپ کا ہو گیا آپ کی کوئی محنت نہیں، اور جو جیتا وہ تو جیت گیا لیکن دوسرے کا استحصال ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ لہذا ناظرین کرام، یہ کرائیٹیریا ہے۔ اب اس کی قرآن و سنہ میں سند کیا ہے، ہمیں کس طرح سے رہنمائیوں کے چراغ روشن ملتے ہیں قرآن و سنہ سے، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے پروگرام صدائے قرآن میں تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا محمد اکرم محمدی۔ ماشاءاللہ قرآن و سنہ میں آپ کو اللہ رب العزت نے رسوخ عطا کیا ہے، بیت القرآن میں آپ محقق ہیں، اور صدائے قرآن میں آپ اس وقت ہمارے مہمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج مولانا؟ جناب خیریت استاد سے ہیں؟ محترم، بارک اللہ فیک۔ جیتے رہیں۔ جی مولانا، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہمارا سبق ہے، جی اور اس میں جو ہمارے لیے رہنمائی کے چراغ روشن ہوتے ہیں، جو ہم اپنے ناظرین کو پہنچانا صدائے قرآن کے طور پر لازمی سمجھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے حلال اور پاکیزہ رزق کھانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن کچھ تو میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں مقدمے کے طور پر اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جی قرآن و سنہ کی نصوص اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ جی استاد محترم، اس میں سب سے پہلے تو کلام اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو بڑی اہم وضاحتیں فرمائی ہیں، اور پہلا جو اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا ہے وہ رسولوں کی جماعت کو مخاطب فرمایا۔ اچھا، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں کی جماعت، حلال پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے عطا کر رکھی ہیں آپ کو، اس میں سے کھاؤ اور نیک اعمال۔ صحیح۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واعملوا صالحا، اے ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ رزق عطا کر رکھا ہے اس میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ قرآن مجید کی یہ دونوں آیات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حلال کھانا اہم ترین ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ اور اس حوالے سے آپ نے مقدمے میں خود ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ پیمانہ جو آپ نے بتایا، جس میں آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، یہ بنیادیں ہیں۔ جی بنیاد ہے یہ۔ اس میں سے جو پہلی چیز ہے اس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2072، جناب مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من عمل یدی وَإِنَّ نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدی۔ مقدام بن معدی کرب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے اس سے اعلیٰ افضل حلال طیب مال نہیں۔ صحیح۔ اور مزید نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کا پیغمبر داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی اس بات کی دلیل ہے کہ حلال اور طیب مال میں جو بنیاد ہے وہ اپنے ہاتھ سے کمانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے مقدمے میں آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ دوسروں کا استحصال نہ ہو، حق نہ مارا جائے۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرعی اصول متعارف کروایا ہے، لا ضرر ولا ضرار،
کہ نہ تو آپ نے اپنا نقصان کرنا ہے، نہ آپ نے کسی اور کا نقصان کرنا ہے، نہ آپ نے اپنا حق مارنے دینا ہے، نہ کسی اور کا حق مارنا ہے۔ تو ان دونوں اصولوں کے پیش نظر ہمیں وہ مال کمانا ہے جس میں ہماری ہاتھ کی محنت ہو، جس میں ہماری ہاتھ کی محنت ہو، ہم اس میں خود انوالو ہوں، اور اس کے بعد ہم کسی کا حق نہ مار رہے ہوں، نہ دبا رہے ہوں، نہ کسی کا نقصان کر رہے بالکل ہوں۔ ٹھیک تو ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ صحیح جی مولانا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ نہ کسی کا نقصان کیا جائے، نہ اپنا کروایا جائے، اور اس ضمن میں دوسرے کے استحصال سے باز رکھنے کے لیے جو ٹرم استعمال کی گئی ہے کلام اللہ میں دوسری، وہ ظلم ہے جی بالکل ایسے۔ کہ ہم کفر بھی برداشت کر سکتے ہیں کسی درجے میں کہ شاید اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والا توبہ کر لے کفر سے، اور اپنے کورے کاغذ پر جہاں اللہ کا نام نہیں لکھا تھا وہاں اللہ کا نام لکھ کر ایمان لے آئے اور ایمان کی باقی شرائط کو پورا کر دے تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن ظلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ بالکل ایسے۔ ظلم کے بعد ہم کسی کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ پھر وہ سزا کا ہی مستحق ہوگا۔ اور ظلم کیا ہے؟ کسی کا استحصال، بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ کسی کا حق مارنا، کسی کا حق چھیننا، اس لیے جوا، ہاں سٹے بازی، اور یہ سارے ظلم ہیں۔ ہاں جی، اور سود، جی یہ ساری چیزیں اس میں یہ استحصال میں آتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، بہت اہم صدائے قرآن تھی آج کے پروگرام میں کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ حوالہ دیا تھا کہ رزق حلال عین عبادت نہیں ہے، حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ رزق حلال تو ایک چیز ہے، کھانا ہے، پلیٹ میں ہے، وہ عبادت کہاں سے ہو گئی؟ بلکہ اس کا حاصل کرنا عبادت ہے، اور جب ہم رزق حلال حاصل کر کے کھائیں گے تو اس کا کھانا بھی عبادت ہے اور اس کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام، آج کی صدائے قرآن BOQ TV چینل سے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا، اور اس کی صدا کو دوسروں تک شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔